آج تو مکہ سے جناب محمد رسول تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی ان اشعار کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو ان لڑکیوں نے ایک جملہ یہ پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعی ہاذہ الکلمات، اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، یہ جملے نہ پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، انہی جملوں کو پڑھو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ غور کرو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ارے آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے چھوٹے کپڑے پہن لی ہماری بچی نے، چلو بھی بچی تو ہے، ہمارے یہاں تو 16 اور 17 سال کی لڑکی بھی بچی مانی جاتی ہے۔ ارے ابھی بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ارے چھوڑو ابھی اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے جملہ نکلتے ہوئے دیکھا، سنا، اتر گئے، ان کو روکا۔ کیوں؟ اگر آج ان کے دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ کل کی بات بھی جانتا ہے تو پھر یہ بڑے ہونے تک نہیں نکلے گا، بڑھاپے تک نہیں نکلے گا، اس کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان بچوں کی اصلاح پہلے کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب میں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں توحید ہو، جہاں بچوں کا توحید کے سلسلے میں برین واش ہو، جہاں شرک ان کے کان اور دماغ سے نکالا جائے، جہاں ان کی عقل سے یہ ساری چیزیں نکالی جائیں اور توحید ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری جائے۔ اس لیے کہ اگر بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑھاپے تک یہ چیز نہیں نکلے گی۔ اچھا بتائیے، 20 سال سے لے کے 45 سال تک اس علاقے میں آ رہے، آج بھی جھگڑا چلتا ہے نا، کئی علاقے میں پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے، پوچھا جاتا ہے آج بھی سوال ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گاؤں کے بزرگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ہمارے باپ دادا تو فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور امام صاحب دعا کراتے تھے اور سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کے ان کے پیچھے آمین آمین کہتے تھے۔ آج 25 سال تو ہمیں ہو گئے آتے ہوئے، لیکن 25 سال میں اب تک ان کا ذہن صاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں بچپنے میں بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں اور عقل پر، وہ بڑھاپے تک نہیں ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، یہ کل کے مولوی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں، ان کا اسلام الگ ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس علاقے میں میں کل جا رہا ہوں، میرے بھائیوں آپ یقین مانیے اس علاقے کا حال یہ تھا اس علاقے کا کہ 100 تعزیہ نکلتا تھا، 100۔ آج وہ تعزیہ گھٹ کے 15-20 تک رہ گیا ہے۔ جس علاقے میں میں کل جا رہا ہوں اس علاقے کا حال یہ تھا کہ کسی کے مر جانے کے بعد، دفن ہونے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی اور سب آمین آمین کہتے تھے، اور 2-3 دن کے بعد پھر کوئی مولانا اپنے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو لے کے اسی قبر پہ جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے اور پھر آمین آمین بولا جاتا۔ اب کسی حد تک وہاں کم ہوا، بولتے بولتے تھک گیا، گالیاں سنی، اسٹیج پر ہنگامے ہوئے، کرسیاں توڑی گئیں اور پھینکی گئیں، سب کچھ ہوا، وہ دور بھی میں نے دیکھا۔ اب جا کر کسی حد تک وہ چیز ختم ہوئی، کیونکہ لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکل رہی تھی۔ جو چیز ہم باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کل کے مولویوں کے کہنے پر میں چھوڑ دوں۔ ایک مسجد تھی جس کے اندر قبر تھی اور تقریباً 25-26 سالوں سے وہاں قبر رہی۔ میں چیختا رہا جس مسجد میں قبر ہوگی اس میں نماز نہیں ہوگی۔ میں یہی کہتا رہا کہ اس مسجد کو کھودیے، اس میں اگر کچھ بھی مل جائے تو اس کو لے جا کر قبرستان میں منتقل کر دیجئے، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹ دو اور مسجد بنا دو۔ اگر پہلے سے قبر تھی تو وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے، اور پہلے سے مسجد ہے تو وہاں بعد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن 20 سال کے بعد اس کا اثر ہوا۔ پھر
तैयारी हुई और फिर एक हंगामे के बीच लोगों ने कहा जब गलत है तो गलत है, उस कब्र को खोदा गया और वहां से मिट्टी को ले जाकर कब्रिस्तान में मुंतकिल करके उस कब्र को बांटा गया और अब वहां से उस कब्र को खत्म किया गया। मेरे भाइयों गौर कीजिए आप, मैं बताना ये चाहता हूं कि कोई चीज अगर मुआशरे में जन्म ले ले तो उसको खत्म करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आप बचिए, कितनी ऐसी चीजें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, अरे अगर वो डॉक्टर ना होता तो मेरा बेटा नहीं बचता, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को बचा लिया। अरे डॉक्टर की औकात है कि आपके बेटे को बचा लेगा? कोशिश करिए कि आपके मुंह से ये जुमला निकले कि अरे उस डॉक्टर की दवा में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, उस डॉक्टर की दवा से अल्लाह ने शिफा की और हमारा बेटा ठीक हो गया। कोशिश करो कि ये जुमले निकले आपके मुंह से, क्योंकि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। हम शिर्क कर जाते हैं लेकिन हमको पता भी नहीं होता कि हम शिर्क कर गए, हमें पता भी नहीं चलता कि हम शिर्क कर गए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जितनी भी चीजें हमारे और आपके लिए पैदा की है वो सब फायदे की चीजें हैं। और देखिए दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। दुनिया का कायदा है, हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम सरकार की बिजली के मोहताज है कि हमें रोशनी दे, तो सरकार हमारी भी मोहताज है कि हमारे घर में मीटर लगाकर इस बिजली पर कितना खर्च हुआ है उसकी रीडिंग के जरिए हमसे पैसा ले। हम बाजार में मार्केट लगी हुई है, चीजें बिक रही हैं, हम उन चीजों के मोहताज है कि वो हम खरीदे, तो ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज है कि वो हमसे इसके बदले में पैसा लें। हम उनके मोहताज, वो हमारे मोहताज। हम इस माइक मैन के मोहताज है कि वो माइक लगाए, तो माइक मैन और पिंडाल और शामियाना वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे इसके पैसे ले। यहाँ उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज है लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज है लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत हवा के मोहताज है लेकिन हवा हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। गौर करो, ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे और आपके फायदे के लिए पैदा की है, लेकिन ये नहीं कहा हवा में फायदा देखो तो हवा को भगवान बना लो, सूरज में रोशनी देखो तो सूरज को भगवान बना लो, चांद में रोशनी देखो तो चांद को भगवान बना लो, बारिश से फायदा देखो तो बारिश को भगवान बना लो। धरती गल्ला उगाती है, अगर धरती से फायदा देखो तो धरती को भगवान बना लो। ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा ये सारी चीजें ऐ लोगों हमने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की हैं, इसके बदले में बस इतना कर दे कि तू अपनी पेशानी, अपना माथा मेरे सामने रखकर अपने गुलाम होने का और मेरे मालिक होने का इकरार कर दे। इतना मान ले कि तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा मालिक, इतना इकरार कर ले। कितने बड़े सरकश है वो लोग जो अजान की आवाज सुनकर भी मस्जिद की तरफ नहीं आते हैं, इबादत करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आप अल्लाह से मुकाबला करें। अल्लाह कह रहा अपना माथा जमीन पर रखकर, पेशानी जमीन पर रखकर इतना इकरार कर ले कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक। अब जो आदमी मस्जिद में जाकर इतना नहीं करता तो गोया कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं है या अल्लाह को अपना मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकशी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। तो मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद का सब मजहब के अंदर ये तौहीद है। हमें और आपको तौहीद को मजबूत रखना चाहिए। और इस्लाम की दूसरी खुसूसियत क्या है? वो दीन और रिसाला है, रिसालत। सही तसव्वुर रसूल का और नबी का इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में हर धर्म के अंदर पैगंबर आए, ऋषि आए, मैसेंजर आए, प्रॉफिट आए, अवतार आए, लेकिन दुनिया में कोई एक मजहब ऐसा नहीं, कोई एक धर्म ऐसा नहीं जिसने अपने यहाँ आने वाले ऋषि को, मुनि को, पैगंबर को, रसूल को, अवतार को, मैसेंजर को, प्रॉफिट को इंसान रहने दिया हो। इंसानियत से निकाल कर रख दिया और उसको भगवान का दर्जा दे दिया। आइए आप देख लीजिए, यहूदियों को देखो, उन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। आप क्रिश्चियन में चले जाइए, ईसाइयों को देखिए, उन्होंने हजरत ईसा को, जीसस को अल्लाह का बेटा बना दिया। बाकायदा ईसाइयत में लिखा हुआ है
کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں ایک ہیں اور ایک ہی دین ہے، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے، یعنی ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ یہ عیسائیت میں ہے 1/3 اور 3/1۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ بدھسٹوں میں چلے جاؤ، گوتم بدھ بہت سچائی کی تلاش میں ایک جنگل کے اندر چلے گئے، انہوں نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے راہل کو بھی چھوڑ دیا، اور سچائی کی تلاش میں وہ جنگل کے اندر چلے گئے اور سچائی کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں بھٹکتے رہے۔ لیکن گوتم بدھ کے ماننے والوں نے لمبنی میں چلے جائیے، نیپال میں گیا ہوں، میں نے گوتم بدھ کا مندر بھی دیکھا ہے۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنائی اور مورتی کے نیچے لکھ دیا بدھ بھگوان۔ وہ سچائی کی تلاش میں اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ غور کرو، اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑنے والا بھی بھگوان ہو سکتا ہے، جس کی پتنی بھی ہو اور جس کا بیٹا بھی ہو، اس کو بھگوان کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن بدھسٹوں نے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ جین دھرم کے اندر چلے جائیے، میں چونکہ سب دھرم سمیلنوں میں جاتا رہتا ہوں اور لوگ مجھے بلاتے رہتے ہیں، میں جینیوں کے سمیلن میں بھی گیا، مہاویر جی کی فوٹو اور مہاویر جی کی مورتی کے نیچے انہوں نے لکھ دیا مہاویر بھگوان۔ میں گرودواروں میں بھی گیا، مجھے سکھوں نے بھی انوائٹ کیا، میں نے ادھر بھی لیکچر دیا، ادھر بھی بولا۔ گرو نانک گردوارے میں جانے کے بعد دلی کی چاندنی چوک میں میں نے گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا دیکھا نانک بھگوان۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے تو بہت ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہر سمے ان سے ملتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ اور رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا، جبکہ والمیکی رامائن میں صاف لکھا ہے کہ رامم مہان پروشم استی، رام مہان پروش رہے ہیں، اور صاف لکھا ہے کہ وہ مریادہ پروشوتم تھے، یعنی رام بہت بڑے مریادہ پروشوتم تھے، ان کا آشیرواد لینا چاہیے، ان کی شکشاؤں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی پروشی کہا گیا۔ لیکن ایسی جہالت پڑی ہے کہ لوگوں نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور انسانیت سے نکال لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بھگوان کبھی کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ ججی صاحب آپ نماز پڑھیے، یا کوئی کہے کہ آپ اتنا کام کیجئے، دیکھیے عیسیٰ مسیح کرتے تھے تو کیا کہے گا؟ ارے یار عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو ہم کیسے کر لیں گے، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ موسیٰ کرتے، ارے وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ کوئی کہے ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کام کرو، رام چندر جی نے یہ کام کیا، کرشن جی نے یہ کام کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے ارے بھائی وہ بھگوان تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم بھگوان تھوڑی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کسی ایسی طاقت کو رسول اور نبی نہیں بنایا جو آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بن سکے۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہ خدا کا نہ بھگوان کا بلکہ انسان کا، اور انسان کے ساتھ ساتھ بشر کے ساتھ ساتھ مثلکم کا لفظ بھی لگا دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ تو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی جیسے تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہاری بیوی بچے ہوتے میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بخار اور سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، تم چلتے پھرتے ہو ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، تم محنت و مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتے ہو، میں بھی بکریاں چرا چرا کر میں بھی اپنے گھر کا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں انتر صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ میرے پاس قرآن آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، پرشورام آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ فضیلت ہے مجھے جو تمہیں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
عرب کے لوگ یہی تو کہتے تھے یار. عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی جب کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں تو ہنستے تھے, یہ نبی ہے. دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, ہمارے سامنے پیدا ہوا, ہمارے سامنے بڑا ہوا, اب کہہ رہا میں نبی ہوں. یہ بازاروں میں چلتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے, بازاروں میں ٹہلتا گھومتا اور کہہ رہا کہ میں رسول ہوں. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے یہ کیسا رسول ہے, یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام, کھانا بھی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور بازار میں بھی چلتا ہے جاتا ہے. یہ کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا بھی انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی عرب کے لوگ جب نہیں مانتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح کھانے پینے والا اور بازاروں میں چلنے والا آدمی انسان یہ نبی کیسے ہو گیا؟ فرق کتنا ہے ہم میں اور ان میں. وہ لوگ انسان مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے, اور ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتا. کیا کہتا ہے؟ جو عرش پہ مستوی تھے خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑے مصطفیٰ ہو کر. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یعنی جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جو سراسر غلط اور اندھ بھکتی پر مبتلا ہے. اللہ کے رسول انسان تھے. آپ کی بیوی کا نام خدیجہ, آپ کی بیوی کا نام عائشہ, آپ کی بیوی کا نام جویریہ, آپ کی بیوی کا نام سودا, آپ کی بیوی کا نام حفصہ, آپ کی بیوی کا نام زینب بنت جہش. یہ آپ کی بیویاں تھی. آپ کی بیوی کا نام ام سلمہ, آپ کی بیوی کا نام ام حبیبہ. یہ آپ کی بیویاں تھیں, اور بیویوں والا بھگوان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا, کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو ایسا ہی وہ نبی بنانا تھا تو پھر کوئی انسان اس کو آئیڈیل کیوں مانتا؟ اب سنو, رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو, اب کہہ سکتے ہو, کیا کہہ سکتے ہو ارے اللہ کے رسول پڑھ لیتے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے, وہ بھگوان تھے؟ نہیں, وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے. اگر وہ پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اگر وہ 5 ٹائم کی نماز انسان ہو کر پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی, محنت کر کے ان کو کھلایا, تو تم بھی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کر کے کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ اس لیے کہا کہ وہ منش تھے, انسان تھے. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اور محمد رسول اللہ کو محمد کے نام کے ساتھ اور احمد کے نام کے ساتھ پرش اور انسان ویدوں میں بھی کہا گیا ہے. ویداہامد پرش مہانیمادتو ور تپس پرستات. احمد نام کا آدمی, احمد پرش, ویداہامد پرش, احمد آئیں گے انسان ہوں گے. ویداہامد پرش مہانیمادت, بہت مہان پرش ہوں گے, ان کے برابر ان کے سامان دوسرا نہیں ہوگا. ورو تپس, بہت تپسیا کرنے والے, اللہ کا بہت نام لینے والے, ایشور کا بہت نام لینے والے ہوں گے. ورو تپس, بہت زیادہ تپسیا کرنے والے ہوں گے. پرستات, وہ آ جائیں تو انہی کی کٹیاں میں چلے جانا, انہی کے دھرم میں چلے جانا, یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کریں گے, بھکتی کریں گے, ایشور کا نام لیں گے. ہوں گے کون؟ پرش. آخری نبی کو بھگوان تو ویدوں نے بھی نہیں کہا ہے, انسان ہوں گے, انسان پرش ہوں گے. اور الحمدللہ ہم لوگ محمد رسول اللہ کو انسان ہی مانتے ہیں, اللہ کا نبی مانتے ہیں, لیکن یہ مانتے ہیں کہ درجے میں اور مقام میں اور مرتبے میں اتنا بلند مقام ہے کہ عرش پر اللہ ہے, اور اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو رسالت کا صحیح تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آپ کو ایک مثال دو, سنیے گا, بہت زبردست ایک بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک گاؤں کا رہنے والا ایک اعرابی دیہاتی آیا, ابن ماجہ کی روایت ہے, اور آ کر کچھ مانگنا چاہتا تھا, اپنے گاؤں کی کوئی شکایت کرنا چاہتا تھا. تو آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی ہے, اے اللہ کے نبی ہمارے گاؤں ڈر رہا ہے. ارے صحابہ کرام جو عزت کرتے تھے اللہ کے نبی کی, اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہا ہے. کوئی بادشاہ کی عزت نہیں ہوتی تھی. ارے نبی اگر ایسے کر
تو تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صاف لپک کر اپنے بدن پہ مل لیتے تھے، یہ برکت ہوگی، یہ عزت سب دیکھا تو کہنے لگا کیسے بات کرو اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں یہ ڈر رہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بولو، کہو کیا کہنا چاہیے؟ جی وہ میرے نہیں نکل ہی نہیں، دبدبا جاہ جلال نبی کے چہرے پہ دیکھتا ہے تو کانپ رہا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اس کے دل کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے دونوں کاندھے کو ایسے پکڑتے ہیں۔ سنو، انی لست بملک لا تخف انی لست بملک انا ابن امرات تاکل القدید۔ ان جملوں پر ذرا توجہ دے دیجیے گا۔ مت ڈرو، کیسے کہہ رہے ہیں مت ڈرو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، جب میں کچھ ہوں ہی نہیں تو کیوں ڈر رہے ہو؟ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں ہوں کون، انا ابن امرات تاکل القدید، ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، جو خشک گوشت کھاتی تھی، یعنی جس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا۔ قدید عربی زبان میں قدید کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اونٹ جب ذبح کیا جاتا تھا تو 2 کلو 5 کلو کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا گوشت کا، وہ لے لیا اور اس کو جاؤ بیٹا اس کو دھوپ میں سکھا دیا، جب دھوپ میں وہ خشک ہو گیا تو اس میں سالٹ نمک وغیرہ لگا کر اس کو رکھ دیا، وہ خراب نہیں ہوتا تھا 1 سال۔ آج بھی جیسے بنگال میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھو گے تو مچھلی سکھا دی جاتی ہے اور 1 سال 2 سال چلتی ہے، اور آپ کو اگر 3 سال پرانی بھی مچھلی دیکھنا تو آپ لکھنؤ آ جائیے، ہمارے لولو مال میں، لکھنؤ میں لولو مال ہم آپ کو دکھائیں، اس لولو مال میں اسی بنگال سے گئی ہوئی 3 سال کی پرانی مچھلیاں بھی موجود ہیں۔ تو عرب کے اندر گوشت کی حفاظت کے لیے دھوپ میں سکھا دیا جاتا تھا اور اس میں سالٹ اور نمک لگا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور جب ضرورت پڑتی تھی اس میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کر کھا لیا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں قدید کہتے ہیں، قدید۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو مجھ سے ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، اور پھر کیا میں کون ہوں یہ بھی بتا دیا، انا ابن امرات تاکل القدید، ایسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ایک ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، اور اس ماں نے پیدا کیا ہے جس کی غریبی کا یہ حال تھا کہ جو گوشت تازہ نہیں کھاتی تھی اس کو سوکھا ہوا خشک گوشت ملتا تھا، وہ گوشت کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتی تھی، ڈرو مت۔ تب اس نے سوچا ہاں آپ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں، پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تب اس نے اپنی شکایت اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، آج جرجیت صاحب نکل جائیں اور اپنے آپ کو دکھانے لگے کیا ہے تیری حیثیت، ہم سے بات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ خود ہی ہاتھ نہ چھڑائے اللہ کے نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور 4 آدمی اگر مجھ سے ملنے آ جائیں تو 4 آدمی اپنا اپنا تجربہ بیان کریں گے۔ ایک کہے گا یار مولانا نے آپ سے زیادہ اچھی طرح بات کی ہے، ہم سے کی ہے لیکن اتنی اچھی طرح نہیں۔ دوسرا کہے گا نہیں یار ہم سے کچھ کی ہے لیکن اس سے کچھ کم۔ چاروں لوگ اپنا اپنا تبصرہ بیان کریں گے، لیکن اللہ کے رسول سے اگر 10 آدمی بھی مل کے جاتے تھے تو لڑتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے سب سے اچھی طرح بات کی، دوسرا کہتا تھا بھائی چل تجھ سے اچھی طرح مجھ سے بات کی، تیسرا کہتا تھا مجھ سے آپ سے بھی اچھی طرح بات کی۔ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ سب سے اچھی طرح بات کی کس سے، سب سے ایسا لگتا تھا کہ سب سے اچھی طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ کو توڑتے ہوئے اصول بنا دیا۔ اگر آپ سواری پر بیٹھے ہیں اور کوئی آدمی پیدل چل کے آ رہا ہے تو پیدل چلنے والا سلام نہیں کرے گا، جو گاڑی پر بیٹھا ہو، گھوڑے پر بیٹھا ہو، اونٹ پر بیٹھا ہو، سفر کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، السلام علیکم۔ تکبر توڑ دیا۔ ارے ہم سلام ابھی تھوڑی کر رہے ہیں جو تم جواب دے رہے ہو، میں بتلا رہا ہوں آپ کو، میں بتلا رہا ہوں کہ تکبر توڑ دیا۔ اگر جرجیت صاحب فارچونر پہ چل رہے ہیں اور راستے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو سڑک پر اس کا حق نہیں ہے کہ وہ سلام کرے پیدل۔ جرجیت صاحب کہا کہ السلام علیکم چاچا، کہاں جا رہے ہو؟ السلام علیکم موسا، السلام علیکم بھائی۔ یہ جرجیت صاحب تاکہ فارچونر پر بیٹھتے وقت تکبر نہ آ جائے کہ
मैं बहुत बड़ी गाड़ी पर बैठा हुआ हूं, इसलिए सलाम करो, क्योंकि उसको तुम फटीचर न समझो जो सड़क पे चल रहा है, क्योंकि अल्लाह की नजर में दोनों एक हैं। समझ रहे हैं ना? जगजीत साहब बहुत बड़े आदमी बन जाए, बहुत, और कभी गौतम पाल साहब की मोहब्बत मिल जाए तो बंगाल से हम चुनाव भी लड़ जाएं और एमएलए और एमपी भी बन जाएं, लेकिन मस्जिद में अगर जाएंगे नमाज के लिए तो जहां जगह मिलेगी उसी जगह बैठना पड़ेगा। आप किसी को हटाकर आप उसकी जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। पूछिए उलमा से। मैंने सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा, असगर साहब के साथ और हारून साहब के साथ, जब मैं अपने अब्बू को ले गया था हज करने के लिए, अम्मी को, उस वक्त देखा सऊदीया का बादशाह आ रहा था हज के लिए, वो भी आया हुआ था, तो खाने काबा में जहां जगह मिली वहां उसको बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी। इमाम हरम के पीछे उसको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि किसी को चीर नहीं सकता था। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसने वहां पर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आगे गया वो अलग बात है, लेकिन किसी को चीर फाड़ करके कांधे हटाकर और फलांग कर और छलांग कर जा, ये मना है। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसको जाना पड़ेगा। तुम अमीर हो गए अपने घर पर, दौलतमंद हो गए अपने घर में,